حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دشمن کے قریب پہنچنے کی اطلاع کی گئی ہمیں اس کے شر سے بچا۔ ادھر جب الفاظ مبارک کا زبان سے نکلے ادھر گھوڑی کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، قصہ بیان کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے جنہوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو بر وقت ویڈیو نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ اسی وقت دیکھ سکیں۔ واقعہ یہ ہے کہ عبد الرحمن بن مالک مدلجی جو سراقہ رضی اللہ عنہ کا برادر زاد تھا بیان کرتا ہے سراقہ رضی اللہ عنہ خود سر گائے نیزہ تانے بدن پر ہتھیار سجائے اپنے گھوڑی پر ہوا سے باتیں کرتا جا رہا تھا کہ اس کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ گئی۔ اس نے سمجھا کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ اتنے میں گھوڑی گھٹنوں کے بل گری۔ سراقہ نیچے آیا، اٹھا، گھوڑی کو اٹھایا، سوار ہوا، پھر چلا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اور مالک سے لو لگائے ہوئے بڑے چلے جاتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن کے قریب تر پہنچنے کی اطلاع کی گئی۔ فرمایا اللہ ہمیں اس کے شر سے بچا۔ ادھر جب الفاظ مبارکہ زبان سے نکلے ادھر گھوڑی کے قوائم زمین میں دھنس گئے۔ سراقہ گر پڑا اور سمجھ گیا کہ حفاظت الہی پر غالب آنا محال ہے۔ زن الفاظ میں جان کی امان مانگی، امان دی گئی۔ سراقہ آگے بڑھا اور عرض کیا کہ اب میں ہر ایک حملہ آور کو پیچھے ہی روکتا رہوں گا۔ پھر اس کی درخواست اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر عامر بن فیتا رضی اللہ عنہ نے اسے خط امان بھی لکھا کہ عطا فرما دیا۔ سراقہ واپس ہونے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سراقہ اس وقت تیری شان کیا ہوگی جب تیری ہاتھوں میں کسری کے شاہی کنگن پہنائے جائیں گے۔ اللہ کی قدرت، سراقہ واقعہ احد کے بعد مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں جب مدائن فتح ہوا اور کسری کا تاج زیورات فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش ہوئے تو امیر المومنین نے سراقہ کو بلایا اور اس کے ہاتھوں میں سوار کسرے بھی پہنائے اور زبان سے فرمایا اللہ اکبر، اللہ کی بڑی شان ہے۔ کسری کے کنگن سراقہ اعرابی کے ہاتھوں میں پہنائے گئے۔ سبحان اللہ۔